خطہ ایک بار پھر تاریخ کے نازک ترین موڑ پر کھڑا ہے، جہاں ہر لمحہ عالمی طاقتوں کے فیصلے کروڑوں انسانوں کے مستقبل کا تعین کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی فضا میں بارود کی بو اب بھی محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن اسی کشیدہ ماحول میں امن کی ایک کرن بھی ابھرتی دکھائی دے رہی ہے۔ سفارتی محاذ پر تیزی سے بدلتی ہوئی پیش رفت نے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے، اور پاکستان ایک بار پھر ایک ذمہ دار اور مؤثر کردار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے امنی سفارتکاری کو جس انداز میں تیز کیا ہے وہ محض ایک وقتی کوشش نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا اسٹریٹجک اقدام دکھائی دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا دورہ اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان خلیجی قیادت کو اعتماد میں لے کر ایک متوازن کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس ملاقات میں نہ صرف ایران امریکہ کشیدگی بلکہ خطے میں توانائی، تجارت اور سیکیورٹی کے مستقبل پر بھی غور کیا جائے گا، کیونکہ کسی بھی ممکنہ جنگ کا سب سے بڑا اثر تیل کی سپلائی اور عالمی معیشت پر پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کا ایران کا دورہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ عسکری سطح پر یہ رابطہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان صرف سفارت ہی نہیں بلکہ سیکیورٹی سطح پر بھی اعتماد سازی چاہتا ہے۔ ایران میں ان کا پرتپاک استقبال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تہران اسلام آباد کو ایک سنجیدہ اور قابل اعتماد ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اگر حالات سازگار رہے تو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ بھی اسلام آباد میں ہوگا، جو پاکستان کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اس وقت دباؤ اور لچک کا ملا جلا امتزاج دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف وہ برطانیہ کو تجارتی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے والی ہے اور تہران معاہدہ چاہتا ہے۔ یہ دراصل امریکہ کی روایتی حکمت عملی ہے، جس میں پہلے دباؤ بڑھایا جاتا ہے اور پھر مذاکرات کی میز پر لایا جاتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان بھی اسی پالیسی کی تصدیق کرتا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والا پہلا مرحلہ کامیاب رہا اور اب ایک اور بڑے معاہدے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ایران کی حکمت عملی بھی خاصی واضح ہو چکی ہے۔ ایک طرف وہ اپنی عسکری طاقت اور ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چینی سیٹلائٹ کے ذریعے امریکی تنصیبات کی نگرانی اور حملوں کا دعویٰ کرتا ہے تاکہ اپنے مخالفین کو پیغام دے سکے کہ وہ کمزور نہیں۔ دوسری جانب ایرانی حکام یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ آئندہ مذاکرات صرف مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے، یعنی ایران اب جزوی سمجھوتوں کے بجائے ایک جامع معاہدہ چاہتا ہے۔ اگر ناکہ بندی جاری رہی تو مکمل تجارت بند کرنے کی دھمکی بھی اسی دباؤ کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی وارننگ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چین اس پورے تنازع میں خاموش مگر مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر چین کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ تنازع صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک بڑی کشمکش میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ داخلی سطح پر مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی اہم ہے، جو نہ صرف جنگ بندی کی پیشگوئی کرتا ہے بلکہ ایک اسلامی بلاک کے قیام کی بات بھی کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک طویل المدتی خواب ہے، لیکن موجودہ حالات نے مسلم دنیا کو ایک بار پھر اتحاد کی ضرورت کا احساس ضرور دلایا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ اب تک ایران کے خلاف اس کشیدگی میں تقریباً 51.2 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے، جو اس تنازع کی شدت اور اس کے معاشی بوجھ کو واضح کرتا ہے۔ یہ حقیر رقم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جنگ کسی بھی فریق کے لیے آسان یا سستی نہیں ہوگی، اسی لیے پس پردہ سفارتی کوششیں تیز کی جا رہی ہے۔ مجموعی تجزیہ یہ ہے کہ تمام فریق اس وقت ایک نازک توازن پر کھڑے ہیں۔ امریکہ دباؤ بڑھا کر بہتر معاہدہ چاہتا ہے، ایران اپنی شرائط منوانا چاہتا ہے، چین حالات کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش میں ہے، جبکہ پاکستان ایک ثالث کے طور پر امن کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ایک بڑی جنگ سے خطہ بچ سکتا ہے، اور اگر ناکام ہوئے تو اس کے اثرات
پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔ اللہ حافظ۔